تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے گروپ کو منور فرمائیں. جناب محمد ساجد سلطانی صاحب ان کی آمد سے قبل دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی مشکور بلال کتاب علامہ مولانا قاری محمد غلام قادر صاحب دوسرے سے نازک شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے پیارے دوست جناب بھائی محمد جمیل صاحب، بھائی محمد عظیم صاحب دوسرے سے اللہ پاک میری حاضری قبول منظور فرمائے. میں آپ سب کا سننا بھائی مختصر سے ایک کلام کے چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ حاضری مکمل. ایک بار محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ دو کلام دو شعر میں پیش کریں مکمل. سنو جے دکھڑے تیرے سنا یا رسول اللہ. سنو جے یا حبیب اللہ
کے بنا دیدار نہیں داروئی آزم دے درداندار بنا دیدار دو مسئلے مسئلے کی اجازت کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تیرا کوئی دنیا بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے کی اوقات
سبحان اللہ اللہم صل واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ گرامی قدر احباب، انتظار کی دنیا ختم ہو گئی، بس میں ایک سے 1.5 منٹ شاہ صاحب عزیز اللہ سیدھا مجدہور یہ سیدوں کی علامت ہے۔ دسیا سی نا اور میں بھی جمعے تے دسیا سی نہیں چلو خبر ختم ہوئے نا دیکھیا سنیا برابر نہیں ہوتا۔ میں 1.5 گھنٹہ تو دساں شاہ ہو رہی ہے جنہیں تساں آکھنا یار ہن بڑے شانے بڑے پھرتے نے، ہن کی کریے؟ کوئی صحابہ دا گستاخ، کوئی یار دا گستاخ، کوئی کس طرح دا تے کوئی چڑھے شاہ تے کسی نے علم لا لیا۔ سانو پہچان نہیں، جے سچا تے سچا سودا لیا ہوئے نا انہوں پتہ ہوتا ہے سچا سید کون ہے۔ بزرگ داسے نے کہ سچا سید دیاں بڑیاں علامتاں چو ایک بنیادی علامت ہے کہ سید صحیح ہوتا ہے، بنیادی علامت ہے کہ سید سونا ہوتا ہے، سید سونا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں قبلہ یہ سید خرم ریاض شاہ صاحب آپ دا دل دی اتھا گرائیاں خدا دی قسمیں شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ یہ آل رسول دا غلامان رسول تے کرم ہے۔ یہ کرم اسی سمجھا گے کہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی مصروفیت اور اس عمر کے اندر سانو وقت عنایت فرمایا اور زیارت دا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب اسی طرح دین دی استقامت اور دین دی خدمات سر انجام دین دی اللہ توفیق عطا فرمائی۔ گرامی قدر احباب، حضرت کلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر نال ایک اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر نال کیونکہ بڑا گہرا تعلق ہے قبلہ پیر صاحب رحمۃ آپ دا حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مفتی اختر رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا بڑا گہرا تعلق اور خلیفہ بھی نے۔ اور پھر انشاءاللہ آپ صرف قبلہ شاہ صاحب نے میں فرمایا اپنے اندر کہ قاری صاحب موضوع کی ہونا چاہیے، میں کہا جی تسی اپنے ملفوظات سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں شروع تو عرض کی تھی کہ نا علمہ وچ حسام اللہ سانو یار دی کوئی گل سنا، یار دی گل سننے واسطے سارے بیلی بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب اپنے ملفوظات عالیہ محبت واز بڑی گفتگو تو مستفیض فرمون گے۔ اور گرامی قدر احباب، حضرت کلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور گرامی قدر احباب، اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ غازی علم الدین وفا کرو گے تو ہم تیرے ہیں، علم الدین وفا کرو گے تو ہم تیرے ہیں، عامر چیمہ وفا کرو گے تو ہم تیرے ہیں، غازی تنویر وفا کرو گے تو ہم تیرے ہیں، ملک ممتاز حسین قادری وفا کرو گے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کائنات نے دیکھ لیا، ساری کائنات نے دیکھ لیا، مینار پاکستان کا منظر دیکھ کر سارا جگ بول اٹھا، خادم حسین
اور اعلیٰ حضرت فاضل میں لمبی چوڑی اسی گلاں ہی قبلہ پیر صاحب کی سنیاں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کشتہ عشق رسول فاتح نجدیت کشتہ عشق رسول فاتح نجدیت مسلک اعلیٰ حضرت دے پیروکار الحمدللہ اشیاں الحمدللہ اعلیٰ حضرت دے رضوی الحمدللہ او اے جڑا آپ دا بھی نوکر ہے صحاب دا بھی نوکر ہے لیکن اعلیٰ حضرت کو پوچھئے اہل بیت دے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمرستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول کیا بات ہے رضا اس چمرستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کہ دسو تے صحیح آگ دیکھی نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے نے تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بے صحیح نسل چوتے نور اج بھی دسدا ہے قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی تھوڑی بھی طرز او تے نہیں لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دا یہ شعر کس طرز چ پڑھدے سن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا آج اسے گھرانے دے چشم و چراغ تو بھائی او چاچے نو دو دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل شہبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سبحان اللہ گرامی قدر احباب بس اسٹینڈ ہوندیاں ایو قبلہ شاہ صاحب نے ایو نے نہ مینوں آکھیا نہیں سانوں پتہ ہے کہ او نے جڑے سید ہون دے نال نال رسم شبیری بھی ادا فرمائی ہے میدان عمل دے اندر رہ کے پیچھے پیر اجڑیاں چ وڑ گئے سن بابا جی رحمت اللہ علیہ دے نال سبحان اللہ بابا جی رحمت اللہ علیہ دے نال اور انہاں دے مشن دے نال چل کے قبلہ پیر صاحب نے ثابت کیتا ہے شبیری ہونا ہو رہے رسم شبیری ادا کرنا ہو رہے حضرت امام علی مقام دی رسم ادا کی تھی اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی ایسا معاملہ ہوئے تے پھر بالکل چوپے چناچے نہیں ڈنکے دی چوڑ تے الحمدللہ آج بھی اسے مشن تے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قبلہ پیر صاحب نے حضور خضر اور اسی طرح صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور میں بس گل ختم کر دیتی میں پیر صاحب دے حوالے میں یہ آخنا پیاں کہ سودا ہمیشہ نہیں دے لبدا سچا سودا کدی کدی لبدا ہے اگر کوئی کسی دا مرید نہیں حالانکہ میں جمعے تے آکھیا سی کہ ہر مرید اپنے ہی پیر دی گل کردا ہے کہ میرے پیر دا
مرید یا میرے پیر خانے سے گل منسلک ہو جائے، لیکن میں آخنا پیا اگر کوئی اجے تک نہیں میٹ کے الحمدللہ صاحب نے فرمایا کہ میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو غوث الورا کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اپنے ملفوظات عالیہ تو مستفیض فرمودے نے قبلہ پیر سید پروفیسر اور حکیم ظاہراً اور باطن، حکیم ظاہر دے بھی اور باطنی حکیم بھی، حضرت پیر سید قرم ریاض شاہ صاحب آپ نیامندہ پر زور طور پہ اپنا استقبال فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا شفيع المذنبين ويا أمان الخائفين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اللہ کی سرداب قدم شان ہیں، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سوئی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ۔ وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ غوث اعظم، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایمان۔ سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، رمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم۔ خوبصورت شاندار روحانی محفل منعقد فرمائی حضرت مولانا علامہ غلام قادر صاحب نقشبندی رسول شرف پورے، اور اسٹیج پہ ان کے مہمان علماء کرام اور سادات گرامی جن محفوظ ہیں، اور اب سب سامعین و فقیر ہی چندہ ہم بھی حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے۔ اور آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بسلسلہ رمضان مبارک انعقاد پذیر ہے، استقبال رمضان کی خوشیاں اس میں شامل ہیں۔ اس محفل کو اللہ کریم ہمارے لیے تو شاید آخرت سامان کوشش۔ ابھی اظہار محبت فرماتے ہوئے مولانا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کریمہ کا رنگ برسا رہے تھے کہ واہ
کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن ہوئے، اور سرور کہوں کہ مالک مولا حضرت قبلہ پیر شبیر حسین شاہ صاحب آپ رحمت اللہ علیہ کی طرز میں آپ نے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کے دلوں کو مہکا دیا اور روحوں کو گرما دیا اور عشق والوں کو تڑپا دیا۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، بابا جی کی بلا خاطر حسین رضوی یاد آ رہی۔ ایک موقع بھی امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے کہا کہ قبر میں جب ہم جائیں گے اور رسول اللہ تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے بڑی محبت والی آواز اٹھے، ادھر سے آواز کچھ کم تھی، ادھر بھی کچھ کم تھی۔ عاشقوں کے لیے مرنا عید سے کم نہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک موقع پہ کیا کہا، جان تو جاتی ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا کے نظارات۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں موت نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے، لیکن میں تو اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہوں کہ حضور تشریف لائیں، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ وہ نظارہ جو قبر میں ہونا نا حضور کا، وہ اور تو کہیں نہیں نہ ہو سکتا۔ حضور تاج الشریعہ کا ذکر خیر مولانا تاج الشریعہ حضرت شہزادہ مفتی اختر رضا جنہوں نے بابا جی کو صحیح بخاری شریف کی اجازت بریلی شریف سے بھیجی اور طریقہ مبارکہ قادریہ رضویہ میں اپنا خلیفہ مجاز کیا، وہ تاج الشریعہ۔ وہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، کہ جب ملک الموت آئے نا اسرائیل علیہ السلام موت کا پیغام لے کر آئے، موت کا جام لے کر آئے، تو یا رسول اللہ پہلے آپ کا چہرہ بددعا دیکھا، پھر موت کا جام لبوں سے لگایا، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی۔ مرتے وقت حضور کا نظارہ نصیب ہوا، یا رسول اللہ جب روح پرواز کر رہی تھی تو آپ کے قدموں کی جانب بھی پرواز کر رہی تھی، جب جان نکل رہی تھی تو آپ کے قدموں پہ فدا ہونے کو نکل رہی تھی، جب میں مر رہا تھا یا رسول اللہ آپ کی یاد میں ہی مر رہا تھا، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ پر پوتا یہ کہہ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بیٹی کی بھی سنو، ان کے نانا جان مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا، جن کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا اس دور کے مشائخ نے، جو اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کے ایسے وارث کہ کئی ہزار ہندو آپ کا چہرہ دیکھ کے ہلکا بگوش اسلام۔ یہ مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں، دل و جان ان پر نثارہ کروں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں، یا رسول
نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، سونیا کروں کیا کروڑوں جہان۔ امیر المجاہدین اعلیٰ حضرت سرمدہ گرامی کی شرح میں فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا نے ابھی حضور کا نام سنا تو جان بھی قربان کر دی، دو جہان بھی فدا کر دیے، اور سب کچھ وار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان نہیں، سونے کروڑا جانا دیا تے کروڑا آسمان ہوندے تے کروڑا عرش ہوندے تے کروڑا جنت ہو گیا، ایک ایک کر کے تھوڑے قدماں تے نثار کر امیر المجاہدین تیرا مشن اپنی سونے بابا جی دی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ساجدار ختم نبوت زندہ ساجدار ختم نبوت بابا جی نے بڑے گرجدار ہے، جنہوں نے کہا تھا فقتلو نے کہا فقتلو ہو، یعنی ایک بار نیزہ مار کے بابا پھر نیزہ بھی مار، ایک بار تلوار دا وار کر کے بابا پھر تلوار دا وار کر، تو میرے بابا نے بولو بولو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا تھا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، جب پڑھتے تھے تو سوچتے تھے احمد رضا کا نیزہ کیسا ہوگا، اس نیزے کی مار کیسی ہوگی، اس نیزے کا وار کیسا ہوگا، اور عدو کے سینے میں غار کیسا ہوگا، رب دی سو ایک تاج شریعہ تے دوجا بابا خادم حسین تقیا تے احمد رضا دا نیزہ بھی نظر آ گیا کہ وہی مار بھی نظر آ گیا۔ بابا جی نے جب یہ نعرہ پہ تک لگایا تھا نا مار روڈ، تو بابا جی کا چہرہ دیکھنے والا تھا، بابا جی نے فرمایا اس انداز میں یہ نعرہ لگاؤ، اتنی گرج اور چمک کے ساتھ یہ نعرہ لگاؤ کہ آج کفر کو نیند نہ آ سکے، فراس والوں کو پتہ لگ گیا بس میں بس محمد مصطفیٰ کے غلاماں، محمد عربی کے شعر آ گئے، آؤ بابا کی روح کو خوش کرتے ہیں۔ بابا جی اپنے مزار سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سبق میں پڑھا کے آیا تھا یہ بھولے نہیں ہے، سبق لے کے آگے چل رہے ہیں۔ من سب نبی فقتلو ہو، من سب نبی، کیا کہا مفتی اعظم، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ لوگ کہتے ہیں میں ادھر پلیٹ لا کے سو جاواں، نرم گرم بستر سے ایئر کنڈیشنر لا کے جناب خوشبوواں لا کے بریانی کھا کے تو اٹھ کے پھر حلوہ پوری کھاواں تے منو حضور دی زیارت بھی ہو جائے، سونا ہے نا سو کھانے لگے، جان لٹانا پڑتی ہے، دل فدا کرنا پڑتا ہے، انہی کی جستجو میں اور انہی کی رضا کے لیے انہی کا بیٹا حسین اگر سر کٹا سکتا ہے، علی اکبر جیسا مدینہ لٹا سکتا ہے، علی اصغر جیسا مہنتا خون ان کے نام پہ فدا کر سکتا ہے، تو تو اور میں کہاں۔ بابا جی نے فرمایا تھا نا ایک موقع پہ کہ لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو حضور کی زیارت ہو جائے گی، بابا جی نے کہا کتا بن کے اونا دی راج بہرو کہ جدو مالک پھیرا لان گے جو تک لئی سونا۔ کیا کہا مفتی اعظم نے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب
के सदक़े उतारा करूँ मैं, हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं। कब्र की बात हो रही थी, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, इससे बात चली और बाबा जी का एक इरशाद सुनाना चाहता था। सुनो, मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, मैं कब्र में जाऊंगा, फरिश्ते मुझसे पूछेंगे, बोल मन रब्बुका मा दीनुका, हुजूर का जलवा दिखाएंगे और पूछेंगे बता इनके बारे क्या कहता था। फरमाते तीनों सवालों का जवाब मैंने यूं ही देना है, मेरा दीन व ईमान, फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीन व ईमान, फरिश्ते जो पूछे, सोनिया तुम्हारी ही जानिब इशारा कर, मेरा दीन व ईमान, फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। क्या मतलब? इश्क की उस बुलंदी पर फायज होकर मुफ्ती आज़म ने यह कलाम कहा कि फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका, मैं हुजूर को देख रहा हूँ। फरिश्ते पूछेंगे मा दीनुका, मैं हुजूर को देख रहा हूँगा। फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूल, मैं हुजूर को देख रहा हूँगा। फरिश्तों ने अगर कहा कि नूरी बोल, बोलता क्यों नहीं, तो मैं हुजूर की तरफ इशारा करूंगा, हुजूर आपने बता दे मैं आपके बारे क्या कहूँगा। मेरा फरिश्ते जो शर्त है, शर्त लगा रहे, मतलब ये कि वो फरिश्तियां ने सानू पूछना ही नहीं, जो फरिश्तियां ने तकना है तो पहले ही उन्होंने कुर्बान हो गया है। ऐसे उन्होंने जलमिया च मुस्ताक रख के, ऐसे उन्होंने जलमिया च डुबिया खड़ा है, इन्हें भी पूछना नहीं, ऐसे पहले ही उन्होंने नाम से फिदा हो चुका। अगर कुछ भी लिता तो ऐसा हुजूर तक के कहना है, फरिश्तों मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के अल्लाह और एक बार में मुफ्ती आज़म हिंद आला के शहजादे मुस्तफ़ा रज़ा नूरी हम शबी है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं फरिश्ते पूछते हैं मुझसे किसकी उम्मत हो। फरमाते मैं कब्र में गया ना तो फरिश्तों ने पूछा, हाँ जी नूरी मियां किसका कलमा पढ़ा, किसको नबी रसूल माना, किसकी उम्मत में हो। फरिश्ते पूछते हैं मुझसे किसकी उम्मत हो। फरमाते हाल में लेटे रहा कब्र से, अखियां बंद से ते बंद अखियां नाल में सोने का दीदार क्या करना ते फरिश्ते आ गए पूछन लगे नूरी दस ना कलमा किदा पढ़े आई, उम्मती किदा है। फरिश्ते पूछते हैं मुझसे किसकी उम्मत हो। अगला मिसरा कमाल कर दिया, मुफ्ती आज़म हिंद आला के शहजादे फरमाने लगे फरिश्ते पूछते हैं मुझसे किसकी उम्मत हो। इसका एक मतलब ये है फरिश्ते पूछते हैं मुझसे किसकी उम्मत हो। एक तर्ज़ इस्तिफ़हाम है, एक अंदाज़ इस्तेजाब है। बाबा जी ने एक मौके पे आख्या सी फरिश्तियां ने जब पूछना ना मां कुत्ता तकूल कैसी आखना कमाल हो गई है, अना दे ना ते गोलियां खा के मैं इत्थे आया, अना दे ना ते हथकड़ियां लगा के इत्थे आया, अना दे ना ते डंडे खा के इत्थे आया, अना दे ना ते जेना कट के इत्थे आया। आदमी पूछ लिया मेरे को क्या कहा, फरिश्ते पूछते हैं मुझसे किसकी उम्मत हो। किसकी उम्मत हो जी बताओ जी। फरिश्ते पूछते हैं मुझसे किसकी उम्मत हो। एक मतलब फरिश्ते पूछते हैं मुझसे किसकी उम्मत हो। फिर ये अगला मिसरा जो है दूसरे माने की हिदायत कर रहा है। फरमाते हैं फरिश्ते पूछते हैं मुझसे किसकी उम्मत हो। फिर फरमाते
نو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، نو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. میں ذرا قادری آسمانے کو چوم کر عرض کروں، فرشتوں نے پوچھا مر ربو کا، مفتی اعظم چپ اکھاں بند. فرشتے نے پوچھا ماں دینوں کا، مفتی اعظم چپ اکھاں بند. فرشتے نے پوچھا ماں کنتا تقول، تو مفتی اعظم نے اکھاں کھول کے دس چھڑیا، میں تے مٹو آنا دا نقش اکھاں جو جمع کے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ غوثیہ، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک. آدمی ساڈے بابا جی دی، امیر المجاہدین تیرا مشن، امیر المجاہدین تیرا مشن. جو مرتے ہوئے حضور کے حسن کا نقش آنکھوں میں جما کر آیا، تو جب اس نے حضور کو دیکھا تو کیا انداز ہوا. باتیں تو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. اور اسی کلام میں کہتے ہیں کچھ ایسا کرتے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا منکر نکیر کے بارے اور قبر کے بارے؟ قبر کے بارے کبھی سوچا ہے؟ کوئی چنتا ہے قبر کے بارے؟ میں نے تو کوئی نہیں، میں نے تو کوئی چنتا نہیں، من تے کوئی تردد فکر نہیں. ڈرن تے یرکن او جنہ دے سائنہ اندر رکھنا نیچنی ہے جو غوث پاک نے ہر طرف کے لے جانا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، کہ ہم نے پڑھا اور سنا تھا کہ ان کا نکیر آئیں گے، چھڑک کے اٹھائیں گے، پکڑ کے بٹھائیں گے اور سوالوں کی پچھاڑ فرمائیں گے، اور مہین شکلیں ہوں گی، ہیبتناک انداز ہوگا، دہشت انگیز درس ہوگا ان کا. امام احمد رضا فرماتے ہیں لیکن میں جب قبر میں پہنچا تو دیکھا منکر نکیر مجھے سلوٹ کر رہے ہیں، مجھے سلامی دے رہے ہیں، مجھے سلامی شوق پیش کر رہے ہیں. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. میں نے کہا اے نکیرین تم تو محیط صورتیں لاتے ہو، ڈراؤنی شکلوں سے آتے ہو، جھڑک کر اٹھاتے ہو، سخت اور تند لہجے میں سوال اٹھاتے ہو. آج تو مجھے سلامیں کرنے لگے تو وہ کہنے لگے احمد رضا تو نے محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پر پہرا ایسا دیا ہے، تم نے ناموس نبی کا پرچم ایسا لہرایا ہے، تم نے عزت محمدی کا پہرا ایسا جمایا ہے کہ ہم سوال بعد میں کریں گے، پہلے تجھے سلامی دیں گے. تاجدار ختم نبوت، زندہ ختم نبوت. زندہ لبیک نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. وہ تو میں نے تشریحی انداز میں 4 جملے بولے، اعلیٰ حضرت کی زبان سے سن. فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. کیوں؟ پھر مدینے کی طرف منہ کر لیا، حضور تک لگے تے پڑھن لگے فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پہ. جدو ختم نبوت دے ناتے ہتھکڑیاں لگن، ناموس رسالت دے ناتے گولیاں چلن، حضور دی عزت مسئلے سے جدو جیلہ چ جانا پوے، اس موقع تے جڑا نٹ جائے تے جڑا کہ نہیں جی ساڑا کوئی تعلق نہیں، وہ کل قبر سے حضور منہ کی دکھائے. کبھی سوچیا ایک سوکھا ہے کہہ دینا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ایک جڑا اپنے پیو دا کوئی ایجنڈا لے کے ٹورے نے، اے تے فاطمہ دی ابا جی دا دستور لے کے جے انا تعلق نہیں تے اندرا گاندھی نال تعلق جے اینا دے نال تعلق نہیں تے ٹرمپ کتے نال تعلق ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، شرم نہیں آتی؟ حضور کے نام سیاسی کہہ کے توہین کر دو. تانو تکلیف باب خادم کو لو ہونی چاہیے جی ہوئے، حضور کے نام تو کالی تکلیف ہے. تسی اپنی مسیحی باب خادم کا نام نہیں لینا، لکھ بار نہ لو،
لکھاں جنے رب نے پیدا کیتے نے باب خاتم کا نام ہے کیا کہا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان امام احمد رضا نے کہا تھا میں جدھر نظر کرتا ہوں مجھے رضا رضا کے نعرے نظر آتے ہیں میں جدھر جاتا ہوں مجھے رضا رضا کے نعرے سنائی دیتے ہیں اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان کیوں فرماتے ہیں میرے نعرے کیوں لگنے لگے کہ میری بلے بلے کیوں لگی فرماتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن کار ہے فرماتے ہیں میں نے مدینے والے کے گیت گائے دنیا میرے گیت گا رہی ہے میں مدینے والے نے جھنڈا لہرایا دنیا میرے جھنڈے لہرا رہی ہے میں مدینے والے نے نعرے قربان ہو گیا دنیا میرے نعرے قربان عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت خادم حسین رضوی امیر المجاہدین لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ عشق و محبت عشق و محبت یہ نعرہ بھی لگاتے رہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے ساتھ عشق و محبت عشق و محبت من سب نبی اس نعرے کے ساتھ عشق و محبت عشق و محبت یہ نعرہ بھی لگاتے رہے کیا مطلب کہ ہم جس احمد رضا کا نام لیتے ہیں اپنی مسجدوں میں جس احمد رضا کے نام کی مہر لگاتے ہیں اپنے مسلک کا تعین اور تعارف جس احمد رضا کے نام سے کرتے ہیں وہ احمد رضا کون ہے وہ سراپا عشق ہے وہ سراپا محبت رسول ہے اس کے سر میں جو دستار ہے وہ بھی عشق رسالت مآب سے سرشار ہے اس کا جو سر ہے وہ بھی عشق رسالت مآب کا سر ہے اس کا جو دل ہے محبت رسول کا مخزن ہے اس کا جو قلم ہے عشق نبی کا وہ معدن ہے سراپا احمد رضا کا عشق رسالت مآب ہے احمد رضا وہ ہے جس کا ایک سانس مصطفیٰ پہ نثار رہا احمد رضا وہ ہے جس کی زندگی کا ایک لمحہ محبت رسول کے لیے وقف رہا احمد رضا وہ ہے جو جیا تو محمد کے لیے مرا بھی تو محمد عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت علم و حکمت علم و حکمت سمجھ آئیے احمد رضا کو چھوڑ کے جاؤ گے کہاں آج سرکاری کاغذ ہوں یا عوامی حلقے ہوں سنیت کی شناخت اہل حق کی شناخت اہل عشق کی شناخت اہل محبت کی شناخت کس کے نام سے ہے احمد رضا بریلوی کے نام سے بابا جی نے جو نعرہ دیا عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت بابا جی گویا یہ بتا گئے کہ مسلک چلے گا تو امام احمد رضا کا فکر چلے گی تو امام احمد رضا کی نظریہ چلے گا تو امام احمد رضا کا فتویٰ چلے گا تو امام احمد رضا کا کیونکہ کیا بات رضا اس چمنستان کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول جو احمد رضا اہل بیت میں فدا رہا جو احمد رضا اصحاب رسول میں فدا رہا جو احمد رضا غوث الورا پہ
زمانہ اس پہ فدا ہونے لگا۔ مولانا نے کیا پڑھا ناظم کا شعر؟ سرور کہوں کے سرور کہوں کے بولو سرور کہوں کے بابا جی قبلہ امین مجاہدین رحمت اللہ علیہ ایک مقام ایک موقع میں یہ شعر پڑھ کے فرمانے لگے، قبر میں جب حضور تشریف لائیں گے نا تو فرشتے ہم سے پوچھیں گے ماں کونتا تقول، بول ان کے بارے کیا کہتا تھا دنیا میں؟ تو بابا جی کہتے ہیں سیدھے پڑھنا ہے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے محاسن، آپ کے محامد، آپ کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کے اسماء اور آپ کے جلوے اس قدر ہیں، اس قدر ہیں، اس قدر ہیں، آسمانوں کے تارے تو گنے جا سکتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے محاسن کی گنتی نہیں ہو سکتی، زمین کے ریت کے مٹی کے ذرے تو شمار میں آ سکتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے کمالات شمار میں نہیں آ سکتے، سمندروں کے پانیوں کے قطرے تو گنے جا سکتے ہیں، یا محمد یا مصطفیٰ آپ کے کمالات کی گنتی نہیں ہو سکتی، اس لیے امام احمد رضا نے کہا تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہ آدم علیہ السلام کو رب نے کہا اے آدم لولا محمد ما خلقتک، آدم سونا محمد نہ ہوتا تو تیرے سر پہ صفوت کا تاج نہ سجتا، آدم سونا محمد نہ ہوتا تو مسجود ملائکہ نہ بنتا، آدم سونا محمد نہ ہوتا میں تجھے اپنے دستے قدرت کا شاہکار نہ بناتا، آدم سونا محمد نہ ہوتا تجھے تخلیق نہ فرماتا، آدم سونا محمد نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ جناب موسیٰ کو بھی یہی کہا، جناب عیسیٰ کو بھی یہی کہا، خود مصطفیٰ کو یہ کہا لولاک ما خلقت السماوات والارض وما بینہما، کہ سونیا یہ جو چاند چمک رہا ہے، یہ جو سورج چمک رہا ہے، یہ جو بزم ہستی سجی ہے، یہ جو کاروان ہستی رواں گواں ہے، یہ جو انبیاء کی بزم ہے، یہ جو ملائکہ کی رفتیں ہیں، یہ عرش سے لے کر فرش تک سونیا سب تیرا صدقہ ہے، تیرا صدقہ ہے، تیرا۔ اور اسی حدیث میں رب کریم نے فرمایا ما خلقت خلقا اکرم علی منک، سونیا کوئی تجھ سے بڑا ہو، انبیاء ہوں مرسلین ہوں، تجھ سے بڑا ہو کوئی ایسا نہیں، کوئی تجھ سے زیادہ سونا ہو انبیاء میں مرسلین میں ایسا نہیں ہے۔ ما خلقت خلقا اکرم علی منک، سونیا میں نے کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں جو تیرے جیسا ہو، تیرا حسن بھی بے مثال، تیرا خلق بھی بے مثال، تیری خلق بھی بے مثال، تیری آل بھی بے مثال، تیرے اصحاب بھی بے مثال، تیرا قرآن بھی بے مثال، تیرے والدین بھی بے مثال، سونیا تیرے غلام بھی بے مثال۔
بابا خادم حسین انہیں جان شیلی ہو رہی ہوں جس سے بابا خادم کے نصیب انہیں جان گولیاں چلتی ہیں سنتے بابا خادم آپ نصیب انہیں جان ہتھکڑیاں رکھتی ہیں سنتے بابا خادم آپ نصیب انہیں جان کہ کل قبر جدو بابا خادم اپنے ہونا نا تے حضور آئے ہوں گے بابا خادم کو نہیں سیانا دے کدے بولانا سی حضور نے آ کے فرمایا ہونا خادم اٹھ زندگی ساری میری خاطر گالا نہیں کھاتی تے سٹا تے مارا نہیں کھاتی آج سینے لگ جانا تے بابا خادم نے آنکھیں ہونا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روا کے حضور سامنے آئے ہوں گے تھے بابا خادم رو کے آخر آئے گا انہیں جانا دنیا چ پڑیا انہیں جانا تے قبر چ حضور جو سر دے آگے کھلوتے دے آخر ہونا انہیں جانا فرشتے نے پوچھے ہونا مر ربو کا مادی جو کا میں کتا تقول تے میرا بابا بجت کر کے کہہ رہے ہونا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات اللہ فرماتا ہے اے میرے رسول نے اے میرے نبی نے نبی رسولہ کا تعارف رب کرا رہے اے میرے نبی نے اے میرے رسول نے تے میں انہوں فضیلتاں بخشیاں فضیلتاں والے سارے نے عزت والے سارے نے عظمت والے سارے نے رفعت والے سارے نے لیکن انا بعضیانوں میں بعضیاں تے مزید فضیلت تا فرمایا بعضیانوں شانہ بعضیاں تو ود کے تا فرمایا منہم من کلم اللہ فرمایا انہوں جنہوں میں فضیلتاں بخشیاں ہونا جو ایک فضیلت والا اہو جی آگئی جنہوں میں کلام جنہوں کلیم اللہ بنایا یعنی موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر پہلے مولانا تمہارے ساتھ کوئی یار دی گل سنا اللہ پہنے پاک اللہ جدو میں پڑھا نا منہم من کلم اللہ میں سمجھ گیا موسیٰ کلیم اللہ دی شان ہے تو میں آکھا میرے محبوب دی شان کی جیڑا جس دا عاشق اللہ سے بھی گل کرنا سو سو مکر بہانے پاکے ہو بے مرنے مرنا اللہ پھر آپ نے فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ رب فرماتا ہے یہ سب عزتوں فضیلتوں والے ہیں ان میں بعض بازوں پر بلند ہے تو ایک اہو جیانی ہے جڑا سب دا اولا ہے سب دا والا ہے سب دا افسر ہے سب دا دل بر ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ رب فرماتا ہے ان میں وہ بھی ہے جس کو درجوں بلند کیا جس کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی جس کو سب سے زیادہ رفعت عنایت کی جس کو سب سے زیادہ بلندی پہ فائز کیا رب کا مقام محمودہ جس کی مسرت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جس کی پوشاک ہے اور لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جس کی آمد کا خطبہ ہے قد جاءكم من الله نور کا نورانی جھالا جس پہ برستا رہتا ہے وہ بھی ہے جو سب سے افضل ہے جو سب سے اعلیٰ ہے جو سب سے اولا ہے جو سب سے بڑی شان والا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ پڑھو تو ذہن میں آئیں گے تو مصطفیٰ آئیں گے دل میں آئیں گے تو مصطفیٰ آئیں گے زبان پہ آئے گا تو نام مصطفیٰ آئے گا فکر کے دریچے میں آئے گا تو نام مصطفیٰ کا اجالا آئے گا یہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ پڑھ کے سوائے حضور کے کسی کی طرف دھیان نہیں جائے گا
سوال اٹھایا اگر اس سے مراد حضور ہیں اور یقیناً حضور ہیں تو نام کیوں نہیں لیا؟ نام لے لیا ہوتا۔ میرے امام نے جواب دیا نام اس لیے نہیں لیا کہ محبوبوں کا نام نہیں لیا جاتا، محبوبوں کی شان جو نامی گرامی ہو اس کا نام لینے کی ضرورت کیا؟ کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج چڑھتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا سورج چڑھ گیا، اننے کو بھی پتہ چل جاتا کہ سورج چڑھ گیا۔ سورج کی گرمی سے، سورج کی حرارت سے، سورج کی روشنی سے، سورج کی دھوپ سے، سورج کی تابانی سے، سورج کی اس روشنی کی فراوانی سے کوہ و دمن جب چمکتے ہیں، زمین پر جب اجالا پھیلتا ہے، سب کو پتا چل جاتا ہے کہ سورج آ گیا۔ سورج نہیں کرنا پڑتا، اگر یہ سورج آئے تو اعلان نہیں کرنا پڑتا آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ تو جب نبوت کا سورج آیا، جب رسالت کا سورج آیا، جب اللہ کی الوہیت کے انوار کا سورج آیا، پھر نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کو پتا چل گیا آفتاب رسالت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جناب حضرت نے یہاں اور بھی تفصیلی نکتے بیان کیے، فرماتے ہیں کسی کا محبوب چلے نا اس کے آگے تو ذرا دامن اٹھا لیں، تو جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا نام نہیں لیتا، وہ کہتا ہے دامن اٹھا کے چلنے والے۔ نہیں سمجھے گا؟ محبوب کی دستار اور ٹوپی تھوڑی سی ترچھی ہو جائے تو محب یہ نہیں کہتا مہنگی ٹوپی والا، محب کہتا ہے اے بانگ کی چال والے اور اے ترچھی ٹوپی والے۔ نظام الدین اولیاء وضو کر رہے تھے، خواجہ میر خسرو وضو کرا رہے تھے، سامنے ہندو اشنام کر رہے ہیں، اس کنارے پہ خواجہ نظام الدین اولیاء وضو کر رہے ہیں، امیر خسرو وضو کرا رہے ہیں۔ وہ امیر خسرو جو اپنے پیر میں ڈوب کر اس مقام پر پہنچتے کہ جس مقام پر پہنچ کے زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، کیا خدا خود میر مجلس ہو اندر لا مقام خسرو، محمد شمل محفل بود شب جائی کے منبود، باہر سورج سے بسمل بود شب جائی کے منبودم۔ یہ میرے خسرو خواجہ نظام پاک وضو کرا رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے حضرت مسا فرمائے نا تو دستار یا ٹوپی مبارک تھوڑی سی ترچھی ہو گئی تو میر خسرو پیر کی یہ ادا دیکھ کر دھڑک اٹھے کہ پیر کی ٹوپی ذرا ترچھی ہو گئی۔ امیر خسرو نے فی البدی کلام کہہ ڈالا، کہنے لگے ہر قوم راست راہیں دینی و قبلہ گاہ ہے۔ سامنے ہندوؤں کو دیکھا شنان کرتے، ادھر پیر کو دیکھا مسا کرتے، ٹوپی ذرا ترچھی ہو گئی۔ پہلے چودھویں کا چاند تھا، اب ہلال ماہ رمضان بن گیا ہوگا، ترچھی ہو گئی۔ ماہ رمضان کا ٹائٹل دیا مولانا نے آج کی محفل کو۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا ماہ رمضان کے بارے کیا کہتے ہو تو امام احمد رضا کہنے لگے شور ماہ نو سن کر تجھ تک میں دما آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ عید کا نہیں ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوا، لوگ روزہ رکھیں گے، افطار کے وقت دسترخوان سجائیں گے، شربت روح افزا لائیں گے، دودھ شربت بنائیں گے، ٹھنڈے میٹھے جام لبوں کو لگائیں گے۔ یا رسول اللہ میں نے روح افزا سے روزہ نہیں کھولنا، میں نے آپ کی رویت کے جام سے روزہ کھولنا ہے، میں نے آپ کے دیدار کا پیالہ پینا ہے، میں نے آپ کے لبوں کی شادابی کا شور ماہ نو سن کر تجھ تک میں دما آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان۔ فرمانے لگے ہر قوم راست راہی دینی و قبلہ گاہی۔ فرماتے ہیں ہر قوم کا اپنا قبلہ ہے، اپنا کعبہ ہے،
ہر قوم کا اپنا قبلہ ہے، اپنا کعبہ ہے. تو میں آخیا تھوڑا، تو انہوں نے پیر ول کیتا اشارہ، فرمان لگے ماں قبلہ راست کر دیں پر سمجھے کچھ گلا ہے، میں بینی ٹوپی والے نو تک کے اپنا قبلہ سیدھا کر سکتا. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ کیوں حسد والا مولانا نے اتار ہی ایسے چھڑے تھے، پتہ نہیں تقریر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن کچھ تحریر ہو گئی، تحریر ہو گئی، کوئی تنویر ہو گئی، کوئی تفسیر ہو گئی، تقریر دل پذیر ہو گئی. حضور کے کمالات قافیہ ملا دیا. سبحان اللہ و بحمدہ. کیا کہا حضرت نے؟ سرور کہوں کہ مالک مولا باغ خلیل کا گل زیبا کا. شعبان کا مہینہ ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے عرس کا مہینہ، محدث اعظم پاکستان کے عرس کا مہینہ ہے، میرے استاد گرامی مولانا مشتاق احمد فاروقی کے عرس کا مہینہ ہے، اور بڑے اولیاء کے آراس کا مہینہ ہے. خود حضور نے فرمایا شعبان شہری وکما قال، میں شعبان میرا مہینہ، شعبان حضور نے اپنا مہینہ کہا. اور باغ خلیل کی بھی بات ہے، اعلیٰ حضرت حضور کو کیا کہا؟ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سونے تو سرور آکھاں، بادشاہ آکھاں، شہنشاہ آکھاں، آقا آکھاں، مولا آکھاں، سید آکھاں، کی آکھاں، آکھ کے ساریاں لغتاں ختم ہو گئیاں. سونے تہاڈی شان دے شایان منو کوئی لفظ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سونے بادشاہ، شہنشاہ، سرور، دلبر، افسر سب کچھ آکھاں، یا تانوں اے آکھاں کہ تسی حضرت خلیل اللہ ابراہیم دے باغ دا گل سرسبز. ایس جملے میں سمجھ آئی؟ رسول ابراہیم بھی ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد پاک میں سے. تو جڑا پوتوں ہوتا ہے دادے دے بغیچے کا ہی پھول ہوتا ہے نا. تو جڑا دادا ابراہیم خلیل اللہ ہوئے اس پوتے کا نام محمد رسول اللہ. اے گل سنا کے اپنی گل کرنا پوں. داتا صاحب دے چرن چھو کے تے قدم چوم کے باغ خلیل کا گل زیبا. اعلیٰ حضرت باغ خلیل کا صرف گل نہیں آکھیا، گل زیبا، کیونکہ ایس بغیچے چ پھول بڑے کھلے. بنی اسرائیل دے سارے نبی تے حضرت ابراہیم کی اولاد کیوں مولانا ایسے؟ حضرت ابراہیم دے باغ چ بڑے پھول کھلے، ہزاراں نبی ہوئے حضرت ابراہیم کی نسل پاک، تے سارے حضور بھی ہوئے حضرت ابراہیم کی نسل پاک. تے جب حضور تشریف لے آئے تے سارے پھول حضور دی رنگ چ ڈب گئے، سارے پھول حضور دی خوشبو چ ڈب گئے. ایس پر واقعہ گل زیبا کہ گل دے بتھیرے نے، اونا گلاں دا سردار اکو یہ سونا محمد مصطفیٰ. یا رسول اب اس کے بعد نہیں کرتے یا کہ اسے گلستان چ پھر علی دی بھی کلی کھلی، حسن حسین دی بھی کلیاں کھلیاں، ابو بکر صدیق بھی اسے گلستان دی کلی، عمر فاروق اعظم بھی اسے گلستان دی کلی، عثمان غنی بھی اسے گلستان دی کلی. اس لیے کلیجے پھٹ پہنتے تے پوے ابو سفیان تے امیر معاویہ بھی ایسے گلستان دی کلی. امیر معاویہ ابراہیمی نسل ہے کہ وہ بڑا ہی بد نسل ہے جڑا نہ گستاخ تے اپنی نسلاں تے ایویں بٹے نہ لو. جے صحیح نسلی ہو تے حضور دے صحابہ دی عزت کرو، جے حضور دے صحابہ نو گالیاں کٹیاں، توہیناں کیتیاں، بے ادبیاں کیتیاں، جے اتے نسل صحیح ہوئی نہیں تے کٹ جاندی. تعلق قائم رہنا، تعلق عزتاں دا، کرامتاں دا، حسب نسب دا، ایمان نال مشروط ہے. نہیں تے ابو لہب سگے دادے دا پتر سگا حضور دا چاچا، تے او دے بارے دے فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب و تب.
رشتہ باتوں پہلے ایمان تے امیر معاویہ کو حضور نہ رشتہ بھی تے ایمان بھی ابو سفیان کو حضور نہ رشتہ بھی تے ایمان بھی تے جیڑا نہ مننے او بے ایمان روز باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں ہن تفصیلی توضیحی تشریحی جملیاں دا ٹائم کوئی نہیں داتا صاحب ایک گل بیان کر رہے ہیں امام اعظم نے حوالے او دے باغ خلیل کا گلے زیبا تو ہم سمجھ آ رہے ہیں جی سمجھ نہ آوے تے اگلے مہینے پھر سمجھ لیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کیا نام دیا جن کے بارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم خدا ناکسارا پیر کامل کاملانا یہ داتا گنج بخش جنہوں نے لاہور کی دھرتی پر قدم رکھا تو لاہور کو مکے مدینے کی فضائیں عطا فرمائیں لاہور کو مدینے کی راہ گزر بنا دیا حضرت محدث اعظم پاکستان فرمایا کرتے کہ داتا گنج بخش کے در سے مدینے کا ٹکٹ ملتا ہے مدینے کی مہر لگتی ہے جیڑا مدنی ہونا چاہتا ہے مدینے کا رائی کے مدینے کا واسی ہونا چاہتا ہے اس میں داتا نے قدم رکھا لوریو سبحان اللہ اور لوریو سبحان اللہ داتا گنج بخش فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے رضی اللہ عنہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت امام نوفل کی زیارت امام اعظم کے زمانے کے بہت بڑے امام ہوئے ان کی زیارت ہوئی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے حوض کوثر یہ لہریں لے رہا ہے اور حوض کوثر پر مصطفیٰ کریم صاحب کوثر جلوہ کر اور یہ جو حضرت نوفل ہے یہ جامع کوثر تقسیم کر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا حضرت جی مجھے بھی پلاؤ انہوں نے کہا میں حضور سے اجازت لے کر پلاؤ کہ حضور کی جس کو اجازت ہے اس کو ملے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتی ہیں کہ وہ حضور کی طرف متوجہ ہوئے حضور نے اجازت آئی ہاں پیار میرے ابو حنیفہ حضور نے اجازت بخشی پلاؤ ابو حنیفہ کو فرماتے ہیں پیالہ بھر کے جامع کوثر کا مجھے عطا کیا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے پی لیا جب راج کے پی کے فارغ ہوا دیکھا وہ اتنے کا اتنا ہی کیوں جناب ابو ہریرہ آپ کیسا جامع شیر حضور دنیا کی جو پیالہ دے دن پیالہ کبھی خالی نہ ہوگا تے وہ پیالہ کی نہیں مک سکتا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے وہ پیا اور باقی اپنے اصحاب کو عطا کیا میرے اصحاب نے پیا پھر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی زیارت جب کی تو میں نے دیکھا حضور کے دائیں طرف سجے پاسے ایک بڑے سونے بابا جی کھڑے ہیں بڑے سونے بابا جی کھڑے ہیں انہوں نے اپنا سارا حضور دی گل شریف نہ لایا اپنا چہرہ انہوں نے حضور کے چہرے سے لگا رکھا اپنا سارا رخ سارا حضور کے رخ سارا یہ رخ میں نے بہار شریعت سے لیا حضور ان کے دریاز میں صاحب بہار شریعت حج عمرے کے مسائل میں لکھتے ہیں جب منتظم پہنچو حجر اسود تک پہنچو تو پہلے دایاں رخسارا لگاؤ پھر بایاں رخسارا لگاؤ پھر رخسارا لگاؤ رخسارا لگاؤ داتا صاحب فرماتے امام اعظم فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور نے سچے پاسے بابا جی بڑے ہی سونے راج کے سونے حضور دے نال کھڑے میں تھے اپنا رخ سارا بلکہ رخ سارا حضور دی گل باپ میں لائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس بابے دے قربان دے سبحان اللہ حضور دے قدمہ تھلے جڑی مٹھی آ جائے قرآن ہو گئی قسموں چاہ دے
تے جنہیں اپنا رخسارا حضور کے رخسارے نہ لایا انہیں کی شان ہونے امام اعظم فرماتے میں نے دیکھا کہ بابا بڑا سونا ہے حضور کے چہرے سے چہرہ لگا کے کھڑا ہے میں بڑا خوش ہوا میں نے امام نوفل سے کہا حضرت جی اے بابا جی کون ہیں اللہ مقدر والے میاں شانہ والے حضور دے چہرہ پاک میں چہرہ لا کے کھڑے تھے انہوں نے آکھیا حضور دے دادا جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کا مطلب ہے باغ خلیل کا بندہ صبح صبح اپنے بغیچے جائے تے کیاری دے دیکھے پھول بندو بند سونے سونے کھلے ہون تے جیڑا پھول سب تو سونا ہوئے تے وہ باغ دا مالک تے مالی وہ پھول نو پڑھ کے کدی چونگے گا کدی چومے گا کدی کھندے لائے گا کدی گنا نہ لائے گا حضرت ابراہیم نے تکیا کہ اونا دے گلستان چ بڑے 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 پھول کھلے تے جب حضور نو تکیا حضور نو کبھی چکتے نے کبھی سوندے نے کبھی سیدھے نہ دے میں کہ سونیا تیرے جیسا پھول کوئی ہے کیا سمجھے اور اسی پھول کے نیچے جو کلیاں کھلی وہ کیا ہیں کیا بات رضا اس شورستان کر اگلی بات اور بات مکمل دادا صاحب لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پھر میں نے امام نوفل سے کہا اچھا اے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جڑے حضور دیاں گلاں پاکاں نال گلاں لا کے کھڑے نے تے کھبے پاس جڑے بابا جی نے یہ بڑے سونے نے بڑے نور والے نے تے یہ حضور دے نال لا کے کھڑے نے بڑیاں شاناں اے بابا جی کون ہے فرمایا ساڈے بابا جی نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تشریف رکھیں ابھی تشریف رکھیں بس 2-3 منٹ اور دے دیں آپ کی بڑی مہربانی اتنی یہ محبت کے جام قبلہ پیر صاحب نے ہمیں پلائے آج تے راجی گئے ہیں کون تا لنگر کھان دی میرا خیال لوڑ ہے نہیں جسمانی لنگر دی لوڑ ہے لیکن روحانی لنگر الحمدللہ قبلہ بابا جی نے پیر صاحب نے سانو روحانی طور سے الحمدللہ ثم الحمدللہ دیکھیں جی کہ کلندر لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے جدو دلوں نکلتی ہے تو دلوں ایویں نہیں نکلتی جدو بندہ عامل ہوئے الحمدللہ متقی تقوی والا ہوئے تو پھر ہی دلوں نکلتی ہے تو پھر ہی دل وچ بجتی ہے تو گرامی قدر احباب یہ صرف 2 منٹ کے لیے یہ اعلان یہ ہے کہ ہمارے علاقے کی یہ بڑی خوش قسمتی والی بات ہے مسجد کے سامنے ہمارے حاجی محمد اسلم صاحب اللہ ان کو بڑی کے رحمت کرے ان کا صاحبزادہ حافظ محمد اسلم اپنا حافظ محمد احسان یہاں بھی اس بچے نے میرے پاس ہی حفظ کیا اور پھر الحمدللہ قبلہ صاحب اس نے 8 سالہ درس تعلیم کا کورس بھی مکمل فرمایا یہ پچھلے مہینے ہی فارغ تحصیل ہوئے تو ان کے لیے اعزازی ایک شیلڈ ہے اور وہ ان کی دستار بندی ہے قبلہ پیر صاحب ہی اپنے دست شفقت سے ان کی دستار بندی تاکہ بعض دوستوں کو پتہ نہیں تھا تو اب پتہ چل جائے کہ حافظ محمد احسان نوری صاحب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احسان نوری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فیض یافتہ ہے بریلی شریف ہونے جی کہنا پہے گا فیض یافتہ ہے بریلی شریف خصوصی نگاہ کرم فاضل بریلی رحمت اللہ خصوصی شرکتوں کے حامل حضرت مفتی اختر علی رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ اور بزرگان دین کا یہ فیضان ہے قبلہ پیر صاحب اپنے دست شرکت سے حافظ محمد احسان صاحب حضرت علامہ مولانا احسان نوری صاحب کی سال بندی فرماتے ہیں اگر میاں تنویر صاحب تشریف فرماتے ہیں
میاں تنویر صاحب نہیں آئے تو میں گزارش کروں گا قبلہ پیر سید فیضان علی شاہ صاحب آپ تشریف لائیں، قبلہ پیر صاحب ہیں، اور سید اشرف شاہ صاحب، یہ سارا ہی سلسلہ الحمدللہ یہ دستار بندی کا بھی اور یہ سارا ہی سیدوں کے ہاتھوں سے ہی علامہ صاحب کے سر پہ دستار بھی اور آپ کو اعزازی شیلڈ بھی جو ہے وہ یہ مسجد انتظامیہ کی طرف سے آپ صاحب کو یہ اعزازی شیلڈ دی جا رہی ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد احسان نوری صاحب کو قبلہ مفتی عبید الرحمن حقانی صاحب آپ کی معاونت فرما رہے ہیں۔ دوستان عزیز، اسی دستار بندی کے دوران سید فیضان علی شاہ صاحب دعا فرمائیں گے، ان کے والد گرامی حضرت سید عباس علی شاہ صاحب آپ علیل ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ شاہ صاحب نے بھی ہمیں یہ فیضان عطا فرمایا ہے، فیضان شاہ صاحب نے بھی ہمیں فیض عطا کیا ہے چند مہینے، آپ کی تشریف لے گئے سید اشرف شاہ صاحب، آپ سید اشرف شاہ صاحب قبلہ پیر صاحب کے دست شفقت سے علامہ صاحب کو شیلڈ پیش کریں۔ سید اشرف شاہ صاحب سبحان اللہ کیا جزاک اللہ جی، جزاک اللہ احسن الجزا۔ قبلہ پیر صاحب کی محبتیں ہیں، گرامی قدر احباب، علماء اکرام کی آپ قدر کریں، علماء اکرام کی قدر کریں، یہ ہمارے دین کا احساسہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگے تو پھر جو ہے وہ ہمیں دین سکھانے والا کہاں پڑے گا۔ اب صرف 1 منٹ کی بات ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لطائف الاخبار ایک کتاب ہے آپ کی آخرت کے حوالے سے، فکر آخرت کے حوالے سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ دوزخی ہو جائے گا، ایک بندہ دوزخی ہو جائے گا، اس کے سر پہ دوزخی ہونے کی مہر لگ جائے گی، اس کو زنجیریں ڈالی جائیں گی، کمر پہ مہر لگ جائے گی، یہ دوزخ میں جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ دوزخ میں جا رہا ہوگا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرمائے کہ جبرائیل، بڑی قابل غور بات ہے، بس بات ختم ہوگی، قبلہ ذرا توجہ کرنی ہے، جڑے آندے نے مولوی تے آندے ہوندے نے اسی اپنے بچیاں نوں جڑا ہے نا ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، ہے جی مولوی بناواں گے تے کھان گے کتھوں، تے جدوں کھانے پے ہون تے مولوی کھاندے ہون تے پھر اسی آنے مولوی سارا کھا گئے نے، مولوی کھاندے بنا دے نالے آندے نے اسی بچے پڑھاونے نہیں ہے، کھان گے کتھوں، تے جے مولویوں نوں کھاندے ویکھن تے پھر آندے نے مولوی کھاندے بڑا نے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی اے دین دی برکت دا صدقہ مولویاں نوں بڑے بانسبانے رزق عطا فرماتا ہے، اے دین دی برکت دا صدقہ ہے۔ تو گرامی قدر احباب، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ دوزخی ہو گیا، پکا دوزخی ہو گیا، زنجیریں پکڑ لی، زنجیروں کے ساتھ دوزخ میں لے کے جا رہے تھے فرشتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل جاؤ اس بندے سے پوچھ کے آؤ کسی عالم دین کے ساتھ تیری دوستی ہے، کسی عالم دین کے ساتھ تیری دوستی ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی کسی عالم دین کے ساتھ دوستی ہے تیری، تو وہ کہے گا لا نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ کہ تعلم بحال عبدک، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے اپنے بندے کے حال کو، تو میں آپ کیا بتاؤں۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں دوستی کی عالم دین کے ساتھ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اچھا اس سے پوچھ کیا کبھی عالم دین کے حجرے میں کبھی رات گزاری ہے؟ اچھا دوسرے نمبر پہ رات بھی کوئی نہیں گزاری، مختصر۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ فرماتا ہے جا اس سے پوچھ کیا کبھی عالم دین کے دسترخوان پہ کھانے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بھی نہیں ہوا، لا نہیں۔ اچھا پھر چوتھی مرتبہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے کسی بچے کا تو نے نام عالم دین کے نام پہ رکھا ہے؟ اب
رحمت حق بہانہ میں جویت اللہ کی رحمت بہانہ کیسے تلاش کر رہی ہے اس بندے کو میں دوزخ چ نہ ہی بڑھن دینا. اور کتنے طریقے ہیں عالم دین کے ساتھ محبت کے. دوست نہیں ہے, نام نہیں ہے, کھانا نہیں کھایا, اجرے بھی نہیں سویا. تو اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں اچھا اس سے پوچھ کیا تیرے کسی دوست کا کوئی عالم دین ہی دوست ہو, تیرے دوست کا کوئی عالم دین دوست ہو, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ بندہ جنت میں چلا ہی جائے گا. تو آپ علماء کرام سے محبت کریں, ان کے ساتھ دوستی لگائیں. اور سارے عالم دین نہیں ہوتے, سارے علماء وہ نہیں ہیں, علماء شو بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں, لیکن گل ختم ہو گئی. لو جی حاجی نظر صاحب ذوق تازہ ہو جائے, پھر حاجی منظور صاحب آج ہی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو آئے خود رسول اللہ. لیکن عالم دین کون ہے؟ علم پڑھیا اللہ انہوں تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اور قبلہ پیر صاحب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گل کرتے سن حضور میں اسی حفظ کرتے رہے. قاری غلام حسین صاحب نے میرے چھوٹے بھائی, میں جامعہ دارالمدنیہ اپنا پیپسی فیکٹری کے کول ایک مدرسہ ہے مولانا محب النبی دا, دیوبندی مسلک نال تعلق رکھتے ہیں. پڑھائی بڑی ہے جی حفظ دی کلاس, لیکن وہ دوسرا مسئلہ بھی کہ تسی داتا صاحب جانتے جے شرک کرتے جے وہ بچہ پکا ہو جاتا ہے. جنابی علی شلوار گوڈیاں دے لاگے تے گھر جا کے بھی یار داتا صاحب تسی کی لین جاندے جے, یارویں کیوں مناؤندے جے. گھر والے بڑے پریشان, والد صاحب بھی چکے امام مسجد انہوں نے آخیا یار یہ پانی سروں لنگتا جاتا ہے, کہ ہٹاؤ کسی عاشق رسول کے مدرسے چ پاؤ. تو جب اتنے آئے تو پھر اسی آخری ہوں سا اسی تو داتا صاحب جانا ہی کوئی نہیں. داتا صاحب شرک لوگ کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, فلان ہے چمکان ہے, قبر پرستی فلان, ساری وہ سوچ فکر پکی ہو گئے. لیکن اللہ نے ایسا کیتا جو تو حفظ کر لیا تے پورے 2 سال نہ بلال گنج حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ دے قدماں چ تے اصل تو بعد چھٹی ہونی تے داتا صاحب آ کے بیٹھ جاندے سی مغرب تک تے پھر داتا صاحب دا گنبد ویکھ کے آکھدے ہوندے سن اسی تے آندے سن آਉਣਾ ہی نہیں تے سائیاں نے 2 سال لگاتار ہی ساتھ لے. گل اے گرامی قدر احباب, ادب عشق اور محبت اور علم کے ساتھ ساتھ عمل. اس واسطے اللہ پاک جل مجدہ الکریم قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد احسان نوری صاحب کو ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور ہمارے دیگر حضرت قبلہ شاہ صاحب پیر تیجی قدر امر شریعت حضرت پیر سید خرم ریا شاہ صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. اور جتنے بھی دوست ہماری دعوت سے جن کو ہم نے کارڈ دیے, ویسے دعوت دی اور اعلانات کیے, جتنے بھی دوست آئے, جن دوستوں نے جس قدر بھی محفل پاک میں تمام انتظام اور جس طرح بھی لنگر کا نعت خان نشید ہے, سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلاۃ والسلام کے صرف 2 شعر پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ بھی اس میں دعا فرماتے ہیں. زندگی خوشنما
کر دو عالم من فقیر روز محشر نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام تمام دوست تشریف رکھیں اللهم صل على سيدنا محمد